The Bluetooth device is ready to pair. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے۔ جب ہوا کے تیز تھپیڑے چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے صامت الریح، ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو اہل عرب کہتے صام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں ہم ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ ملک تیمور الثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے۔ جب اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجے تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔
بادشاہ کی اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزے فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرضیت روزہ سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15ویں تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عاشورہ کا روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول بنایا۔ کسی بھی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسے نہیں چھوڑتے تھے، لیکن جب سن ہجری 2 کو واقعہ بدر سے 1 مہینے پہلے 17 شعبان المعظم کو روزہ فرض کیا گیا، پھر حکم دیا گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے، لیکن اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ سن ہجری 2 میں روزہ فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ہجری کو رمضان سے پہلے ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے کل 9 رمضان آئے۔ ان 9 رمضان میں 2 رمضان 30 کے تھے، باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے مسلمانوں، روزہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر۔ تو روزہ مسلمانوں ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے، روزہ نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے۔ میرے نبی نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہر چیز کی کوئی زکات ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکات روزہ ہے۔ روزہ رکھے گا تو جسم زکات ادا کرے گا، جس طرح زکات سے مال پاک ہوتا ہے روزے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیغام ہے۔ فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام ہے مسلمانوں، اپنے دامن میں رحمتیں لے کر برکتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے کے اندر سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ دوسری چیز، جب ماہ سیام آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور 5ویں چیز، فضیلت جو اس کو دی گئی، حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی کہ جنت کو مکمل طور پر مومن بندہ بندی کے لیے، روزے دار کے لیے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، خیر و برکت سے بڑی گھڑیاں، رات رحمتوں والی، دین رحمتوں والا، برکتوں والا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کا سچا پکا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے لمحات اور گھڑیوں کی برکت سے یہ جو وبا، یہ جو بیماری جس میں پوری دنیا گرفتار ہے، دعا کرتے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں اور مبارک منٹوں سیکنڈوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں اس وبا اور بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی بندہ بندی کو اللہ تعالیٰ ایک ایک رمضان المبارک کی گھڑی کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جمعہ کے دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ روایت فضائل اعمال میں آپ حضرات نے سنی ہوگی۔ دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کر لیا، کالی کملی والے آج ہم نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 سنا، پہلے تو کبھی اس طرح سے نہیں سنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ابھی ابھی جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے کے وقت مسجد نبوی میں میرے منبر کے پاس ابھی ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کے بد دعا دی، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ برکتوں والا آئے اور اس کی پھر بھی بخشش نہ ہو۔ اندازہ لگاؤ سید الملائکہ کی بد دعا، جبرائیل امین کی بد دعا، نوری فرشتے کے سردار کی بد دعا، بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بد دعا، سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بد دعا، جبرائیل امین کی بد دعا پر کالی کملی والے کی آمین، اور پھر مسجد نبوی اور پھر مدینہ منورہ واقعہ اسی طرح برباد ہو جائے۔ آج مسلمان رمضان میں جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا، غلط کاریوں سے نہیں بچتا، جوا کھیلنے سے نہیں بچتا، اپنی آنکھ کو نہیں بچاتا، زبان کو نہیں بچاتا، ہاتھ کو نہیں بچاتا، دل کے اندر سے غلط باتیں گزرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے او لوگوں میں دلوں کے وسواس کو جانتا ہوں، واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ دلوں کے اندر آتا ہے، وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی اشارے بھی میں اچھی طرح سے دیکھتا ہوں، میں خدا اتنا بڑا بے نیاز ہوں، پہاڑ کی گار میں نیچے تحت سرا میں کیڑی چلے میں خدا اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں۔ فرمایا سمندروں کی گہرائیوں میں، دریاؤں کی گہرائیوں میں، اندر ہی اندر تحت سرا میں اگر کوئی میرا نام لیتا ہے میں اسے بھی سنتا ہوں۔ میری ذات بڑی سمیع علیم ہے، میں سمیع بصیر ہوں۔ ارے او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ارے اندازہ لگاؤ جبرائیل امین کی بد دعا رحمت للعالمین کی اس پہ آمین ہے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ آئے اور جس کی بخشش نہ ہو، کالی کملی والے نے بھی کہا آمین، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ مسلمانوں اس کی تباہی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ مسجد نبوی، اللہ کے نبی کے منبر کے پاس جبرائیل امین کی بد دعا اور میرے نبی کی آمین، سارا دن زبان سے بکواس کرتے، رات بھی ایسی بربادی میں، دین بھی ایسی بربادی میں، بدماشی، بربادی، روزے کا بھی خیال نہیں۔ آج رمضان غیر رمضان میں کیا فرق رہ گیا؟
رمضان میں جوا کھیلتے، غیر رمضان میں بھی جوا کھیلتے، غیر رمضان میں تاش کھیلتے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے، غیر رمضان میں بھی حرام کھاتے، رمضان میں بھی حرام کھاتے. اس لیے آواز آتی ہے، فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا، ہو تم پرلے درجے کے مجرم. جب میں پکڑوں گا اللہ فرماتا ہے تمہیں پتا چلے گا. تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا، جبرائیل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں بوڑھے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. یہ دوسری بددعا. پہلی بددعا پہلی سیڑھی پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. دوسری بددعا کہ اس کے بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور خدمت کر کے وہ جنت میں نہ جائے. آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض اتنا عام ہو گیا، ماں کی عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کے لیے دلوں میں کوئی جگہ ہی نہیں. چھپا چھپا کر لاتے ہیں آئس کریم کا باکس. ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہے تو کہتے میری گھر والی کی دوائی ہے. جیسے یہ کبھی باپ نہیں بنے گا، تیری بیگم کبھی ماں نہیں بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آتی ہے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر زمین پر بچھائی، اس مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا، کافی دیر تک گفتگو فرماتے رہے. جب وہ مائی اٹھ کے جانے لگی، دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. جب بعد میں تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی بوڑھی ماں کو دیکھ کر خوش ہوا، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس نے مجھے دودھ پلایا، بڑی محنتوں سے مجھے پالا، آج بھی میری کامیابی کی دعائیں کرتی ہے. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نظر تو تیری ماں کے چہرے پر ڈال دے، تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور ماں باپ کے انتقال کے بعد 4 حق ایسے ہیں مسلمانوں جو اولاد کے ذمہ باقی رہتے. ایک نماز جنازہ. آج تو باپ کی ماں کی میت پڑی وہ جوان بیٹا ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھی نہیں، کبھی ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھا، التحیات نہیں آتی، ڈھنگ کا دعائے قنوت نہیں سیکھا. دوسری چیز دعائے استغفار. تیسری چیز انجاز الوعد. ماں باپ نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور مر گئے تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے. آج کئی ایسے باپ مر جاتا ہے، بیٹے سے جب مانگتے ہیں نا بھائی تمہارے باپ کا میرے اوپر قرض تھا، کچھ پیسے مجھے لینے ہیں، پیسے دو، کہاں جا باپ کی قبر سے لے لے. کتنی بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے. اور چوتھی بر الاصدقاء، باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مسلمانوں یہ 4 حق ایسے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے ذمہ باقی رہتے. بخاری میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا حی الوالدہ، کیا والدین زندہ ہے؟ کہا نعم. کہا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے سامنے مسلمانوں خواجہ اویس کرنی کی مثال موجود ہے. ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابی نہ بن سکے. ان کا اصل نام تھا گنیمان. اویس کا معنی ہوتا ہے صحبت سے محروم. وہ روزانہ پلان بناتے تھے، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، اور آج کل کرتے کرتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور اویس صحبت سے محروم رہ گئے. اسی فرق کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا اویس، اصل نام تھا گنیمان.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا تھا فاروق تیری اگر اویس سے کہیں ملاقات ہو جائے نا میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. پہلے زمانہ کا واقعہ ہے, ایک آدمی کا لڑکا تھا, آوارہ ہو گیا, بگڑ گیا, بدتمیز ہو گیا. ماں نے سمجھایا بیٹا شریف گھرانے کے لڑکے ایسی گھٹیا حرکت نہیں کیا کرتے. وہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ گیا تھا. اس نے کہا بیٹا ہمارا شریف خاندان ہے, تمہارے باپ دادا کا نام بدنام ہوگا, ایسا نہ کرو. اور اس لڑکی کو بھی ڈانٹا کہ تم ہمارے گھر پر کیوں آتی ہو. چنانچہ لڑکی نے منہ بنایا اور لڑکا اس نے دیکھ کے پریشان ہوا کہ تم کیوں ایسا منہ بنا کے بیٹھی ہو. تو اس نے کہا تمہاری ماں نے مجھے ڈانٹا ہے, جب تک تم اپنی اماں کا کلیجہ نہ لا کے دو میں راضی نہیں ہوں گی. عشق کے نشے میں چور, محبت کے نشے میں مست, سوئی ہوئی ماں کے پاس جا کر خنجر سے حملہ کر دیا, ماں کو ذبح کر دیا, کلیجہ نکالا, پلیٹ میں رکھا, دوڑا ہے کہ محبوبہ کو پیش کروں گا خوش ہو جائیں گی. دوڑتے دوڑتے ٹھوکر لگی, کلیجے سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. کلیجے سے آواز آئی اور وہ محبوبہ بھی کہنے لگی تو تیری ماں کا نہ بنا تو میرا بھی کیا بنے گا, کل میرا بھی کلیجہ نکال دے گا کسی دوسرے کے عشق میں. وہ بھی بھاگ گئی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مسلمانوں مجھے اور آپ کو کیا معلوم کہ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے. اس رتبے کی کمی کا احساس خود میرے نبی نے فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 57 برس کی ہے. حجرے عائشہ سے نکلے, تحت نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہوئے, آپ نے پیچھے کی طرف نظر کی, ابوا مقام پہ جا کے نظر رکی. آپ نے فرمایا لو ادرکت والدی او احدهما, کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا, عشاء کی نماز شروع کر چکا ہوتا, سورہ فاتحہ شروع ہو چکی ہوتی, میری ماں کو اچانک میرے سے کوئی کام یاد آتا, وہ میرے گھر آتی, چلمن سرکاتی, میٹھے مد برے لہجے میں کہتی بیٹا محمد میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا. بولو اماں جی میں نماز بعد میں پڑھوں گا. تو جبرائیل امین نے بددعا کر دی, یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں ماں زندہ ہو یا بزرگ باپ ہو اور وہ دونوں کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. امام الانبیاء بددعا پر آمین فرما دی, قبول ہو جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کر خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا, یہ میرا ابا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اتنا خوش ہونے سے نامہ اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, تم پر بہت بڑا والدین کا احسان ہے. دو آمین ہو گئی. کیا باتیں ہے, کتنا نرالا دین ہے, کتنی خوبصورت تعلیم ہے. ایک صحابی آئے حضور کے پاس, آقا میری ماں فوت ہو گئی, اب میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا کام کر دے جس سے مخلوق فائدہ اٹھائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری اماں کی قبر میں فیض پہنچا دے گا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پہ درود پاک نہ پڑے. آپ نے فرمایا آمین, ہاں بالکل برباد ہو جائے. آج ہمارے سامنے درود پڑھتے, ہم درود کا جواب بھی نہیں دیتے. حالانکہ درود پاک اتنی بڑی عبادت ہے مسلمانوں. اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو, میں بھی حج کو آتا ہوں تم بھی حج میں آیا کرو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو. مسلمانوں کسی عبادت میں اللہ ہمارے ساتھ شامل نہیں, اللہ بڑا بے نیاز ہے. لیکن درود پاک کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, او لوگوں محبوب کریم کی ذات پہ میں خدا بھی درود
بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، او کلمہ پڑھنے والو، او مسلمانوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، او ایمان والو میرے محبوب کریم کی ذات پہ درود پاک بھیجو۔ یعنی خدا کی ذات بھی اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہے۔ یہ دولت مسلمانوں ہمیں کہاں سے نصیب ہو؟ ایران توران میں سارا دن برباد ہو جاتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے مسلمان، نہ درود پڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں قیامت کے دن برے لوگوں کا برا نام اعمال چھاتی کو چیر کر اور یہ الٹا ہاتھ اندر سے گزار کر پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا۔ ان لوگوں کی طرف ذرا خیال کرو جن کی چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، یہ پہچان ہو جائے گی یہ برا آدمی ہے جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ رو رو کر کہے گا کاش یہ کتاب نہ ملتی تو اچھا تھا، نام اعمال نہ ملتا تو ٹھیک تھا، میرا شمار برے لوگوں میں ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میں نے دنیا میں پرواہ نہ کی، قرآن کی میں نے پرواہ نہ کی، اسلام کی میں نے پرواہ نہ کی، اللہ پاک کی بے نیازیوں کا میں نے خیال نہ کیا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن للکار کے کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت سر پہ آ گیا، موت کا وقت آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، لوگ سوئے پڑے پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ آدمی روئے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش یہ کتاب مجھے نہ ملتی تو اچھا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب اور کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، ساری زندگی کو یاد کر رہا ہے میں بنگلے میں رہتا تھا، بڑی آرائش و زیبائش میں رہتا تھا، بڑے آرام سے میں نے زندگی بسر کی، ما اغنا عنی مالیا، ہائے ہائے میرا مال آج میرا کچھ کام نہ آیا، کسی کو بھی کام نہیں آتا، ادھر مرتے نہیں ادھر بانٹ لیتے بچے۔ کیا دنیا ہے، فانی جہان ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے نبی نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے، یہ ہماری جنت نہیں ہے۔ آج تو مسلمان جیسا ہے پیسہ، سود کا ہو، رشوت کا ہو، ڈکیتی کا ہو، چوری کا ہو، جھوٹ کا ہو، بس پیسہ، پراپرٹی، جائیداد، مال بننا چاہیے۔ کہاں لے جاؤں گی مال؟ قبرستان کا چکر لگاؤ، قبروں پہ قبریں بن گئی، ہزاروں نے، لاکھوں لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ، 400 برس تک فرعون کو سر میں درد نہیں ہوا، اللہ نے اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا۔ کئی بادشاہ، خزانے کی چابیاں کھچروں پہ لائی جاتی تھی، لنگڑے مچھر سے خاتمہ کرایا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کا ابا بڑا بخیل تھا، کنجوس تھا، وہ اولاد پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ موت آئی تو بیٹے کے دل میں ذرا سا غصہ تھا، ساری زندگی میرے باپ نے مجھے دیا نہیں تو اب میں کیوں اس کا مال خرچ کروں۔ اشرفیوں کی جو تھیلی تھی اس پر وہ گرا لگائی اور باپ کے ساتھ ساتھ وہ اشرفیوں کی تھیلی بھی زمین میں گھاڑ دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد تنگی آئی، افلاس آیا، غربت آئی، تو خیال آیا کہ سارے زمانے میں میرے سے بیوقوف کوئی نہیں، میں نے بھی کون سا عقل مندی سے کام کیا، زندگی پر باپ نے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا اور مرنے کے بعد میں نے خرچ نہیں کیا، میرے جتنا احمق اور بیوقوف تو کوئی نہیں۔ رات کو گیا، قبر کھولی، یہ ساری اشرفیہ جو تھیلا بھر کے رکھ کے آیا تھا، اس نے پلان بنایا رات کو جاؤں گا، ٹارچ لے کر قبر کھود کے ساری اشرفیہ لے آؤں گا۔ گیا رات کو قبر کھودی، آج کیا دیکھتا ہے سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک اشرفی سارے بدن پہ، جس طرح سے دوپٹوں پہ عورتیں اسٹار لگاتی ہے، ایک ایک اشرفی اسی طرح سارے بدن پہ چپکی ہوئی ہے۔
ایک ایک کر کے سارے بدن پہ، سر پہ، ناک پہ، آنکھوں پہ، چہرے پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے بدن پہ چپکی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک اشرفی کو لینے کے لیے میں نے 2 انگلیاں لگائی، اتنی آگ لگی انگلیوں میں، اتنی آگ لگی، دوائی میں، پانی میں، دہی میں، منہ میں، ہر وقت رکھتا تھا مگر چین نہیں ملتا تھا۔ 8 دن گزر گئے، نہ رات کو نیند آئی، نہ دن کو چین آیا۔ کسی نے بتایا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بزرگ ہے، ان کے پاس جا کے دم کرا کے آ۔ شاہ صاحب وہ آیا، کہا پر شاہ صاحب پتہ نہیں کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے، بس ان 2 انگلیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کچھ پڑھا، دم کیا، پوچھا ابھی درد کم ہوا؟ کہا نہیں۔ پھر پڑھا، پوچھا ابھی کچھ کم ہوا؟ کہا نہیں۔ تیسری دفعہ شاہ صاحب نے پڑھا، دم کر کے پوچھا بھائی ابھی کچھ اچھا لگا؟ کہا نہیں، اسی طرح کا درد ہے۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ پھوڑا ہے، نہ یہ پھنسی ہے، نہ یہ کوئی اور زخم ہے، یہ تو جہنم کی آگ کا عذاب ہے، تم چھپاتے ہو۔ رونے لگا، میرا ابا نہ زکات دیا کرتا تھا، نہ ہم پہ خرچ کرتا تھا، اسی طرح سے میں نے غصے میں روپیہ اشرفیوں کی تھیلی بنائی، گیا باندھ کر زمین پر گاڑ دی۔ 2-3 دن ہفتہ عشرے کے بعد جب افلاس تنگی غربت آئی، اشرفیہ نکالنے کے لیے 2 انگلیاں میں نے لگائی، اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی، مجھے آج تک چین نہ ملا۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب۔ روتے ہوئے کہنے لگا بتلایا اس لیے نہیں تھا کہ باپ کی بدنامی کا ڈر لگتا تھا۔ فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جا وضو کر 2 رکعت نماز ادا کر، استغفار کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کے مناجات کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کے آنسو بہا۔ اس آگ کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نالی کا نالوں کا پانی کافی نہیں، چشمے کا پانی کافی نہیں، اس آگ کو اور کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ 2 رکعت نماز ادا کر، اللہ کے حضور میں بیٹھ کے رو، آنسو سے جو پانی، آنکھوں سے جو پانی نکلے گا اس سے یہ آگ بجھیں گی۔ چنانچہ اس نے اسی طریقے سے کیا، رویا، اللہ کے حضور میں اس نے آنسو بہائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمانوں 2 قطرے ایسے ہیں جو کبھی رائے گا نہیں جاتے، ایک خون کا قطرہ اور ایک آنسو کا قطرہ۔ اس لیے مسلمانوں ایک عشرہ تو گزر گیا، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا، ایک دفعہ سچی پکے دل سے کہہ دے یا اللہ میری معافی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو جب اللہ معاف کر سکتا ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے تہجد میں آنسو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ اشعار ہے، رب سبحانہ و تعالی سے فریاد ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بغور سماعت فرمائے۔ خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے
کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں، سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ چھلکاتا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا در بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگو، خود ہی اپنی مٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگو خدا راضی کرو لوگو، ابھی توبہ کرو لوگو، نگاہیں نم کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ عطا و رحم والا ہے، ستم ہم نے کیا خود پر، رحم تو نہیں کرنا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا رب تو اب بھی ہم کو چاہتا ہے، خدا ناراض کر بیٹھے، یہ ہم سب کیا کر بیٹھے۔ السلام علیکم۔